اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ وہ کیسی سہانی گھڑی ہوگی جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور چمکاتے ہوئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تشریف لائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کیا بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیات کیا تھی، ان کے مشاہدات کیا تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو اس عالم کا رنگ کیسا بدلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اس کو کئی راویوں نے روایت کیا کہ جب ولادت باسعادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، جنتی فرشتوں کو حکم دیا کہ سورج کو نور میں لپیٹا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی میں اس سال اللہ تعالیٰ نے سب ماؤں کو بیٹے عطا کیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مشرق و مغرب میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی روشنی سے مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ 3 پرچم ہیں، ایک مشرق کی جانب، ایک مغرب میں اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے اور بالکل پاک اور صاف تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب نبی پاک کی ولادت کا وقت آیا تو مجھ سے نور نکلا جس سے میں زمین کے مشرق مغرب ان کو اور شام کے محلات دیکھ سکتی ہوں۔ مشرق مغرب تمام ہر چیز روشن ہو گئی۔ تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بطن میں تھے تو اس وقت ان کے درمیان اور سورج کے درمیان ایک بادل رہتا تھا جو ان پر سایہ کیے رکھتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کو اللہ تعالیٰ دھوپ بھی لگنے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان پر سخت گرمی، صحرا کی سخت گرمی میں بھی ان کے اوپر ٹھنڈی چھاؤں رہتی، ایک بادل کا ٹکڑا ان کے ساتھ رہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بطن میں تھے تو اس وقت ان کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی، جہاں سے وہ گزرتی تو خوشبو ان کے ساتھ ہوتی۔ تو لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ حضرت عبد المطلب کی جو بہو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ خوشبو لگائے رکھتی ہیں ہر وقت۔ تو جب انہوں نے اپنی بہو سے، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اے بیٹی کیا آپ نے خوشبو استعمال ہمارا گھرانہ ایسی نہیں، ہماری عورتیں ایسی نہیں ہیں جو خوشبو استعمال کریں، تو پھر انہیں بتایا کہ بابا جان کہ جب سے یہ بچہ میرے گود میں آیا ہے اس وقت سے میں نے کبھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، کبھی کوئی عطر استعمال نہیں کی، یہ اس بچے کی خوشبو ہے۔ اور ہر روز ایک نبی آ کر مجھے خواب میں بشارت دیتے ہیں کہ مبارک ہو آپ آخری نبی کی ماں بننے والی ہیں، اور رات کو مجھے حوریں پنکھا جلاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے مشاہدات اور یہ ساری کیفیات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی مبارک زبان سے جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔